چونکہ مسجد میں لوگ وہ کہتے ہیں نا سال والے نمازی بھی ہوتے ہیں، نئے نئے بھی آ جاتے ہیں، پھر جو ایسا کرتا ہے جس کو پتہ ہے وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے، اگلا پھر آتا ہی نہیں ہے وہ، پھر کیونکہ اسکول وغیرہ کالجز پہلے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے آئے، اب انہیں پتہ ہے ہم نے ٹخنے نکال کے نماز پڑھ، اب انہوں نے الٹا کر، اس کا شرعی حکم کیا ہے تاکہ ہمارے سامعین یہ سن کر اس پر عمل کریں اور اپنی اصلاح۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، بہت اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہے اور روزمرہ کے معمولات میں سے ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہو یا آپ کی ٹی شرٹ ہے بازو ادھر تک ہے، مجبوری ہے، جی جی آپ کی نماز ہو جائے کہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر آپ کا بازو پورا ہے پھر آپ فولڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہے کہ واجب الاعادہ دوبارہ پڑھیں۔ بس آخر میں ہمارا ایک عنوان ہوتا رہے گا ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی، کہ کوئی نہ کوئی دینی مسئلہ شارٹ ٹرم میں جس کے اوپر عوام کی توجہ دلائی جائے، جو زیادہ تر لوگ اس کی جانب توجہ نہیں کرتے، حالانکہ شرعی طور پر اس کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے مسائل تو ڈھیر ہیں، آپ بھی لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ مسئلہ ہے نماز کے اندر کپڑوں کا الٹا ہونا، جیسے گرمیوں کے اندر لوگ اپنے یہ بازو کا کپڑا پیچھا الٹا کر لیتے ہیں، یا جیسے یونیفارم کی صورت میں بچے ہمارے نوجوان پینٹ شرٹ کی صورت میں وہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے یہ میں نے نہیں بتانا، یہ حضرت صاحب سے، کیونکہ ہم نے بلایا ان کو ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے میزبان پوچھنے کی بجائے خود اپنے اوپر لے آتا ہے، پروگرام میں کنڈکٹ کر رہا ہوں، میزبان ہوں، جواب انہوں نے دینا ہے۔ کہیں پہ مجھ سے اگر کوئی ہوئی ہو تو میں اس جسارت پر معذرت بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس انداز سے کہ اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے۔ اب چونکہ مسجد میں لوگ وہ کہتے ہیں نا سال والے نمازی بھی ہوتے ہیں، نئے نئے بھی آ جاتے ہیں، پھر جو ایسا کرتا ہے جس کو پتہ ہے وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے، اگلا پھر آتا ہی نہیں ہے وہ، پھر کیونکہ اسکول وغیرہ کالجز پہلے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے آئے، اب انہیں پتہ ہے ہم نے ٹخنے نکال کے نماز پڑھ، اب انہوں نے الٹا کر، اس کا شرعی حکم کیا ہے تاکہ ہمارے سامعین یہ سن کر اس پر عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ جی بسم اللہ۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، بہت اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہے اور روزمرہ کے معمولات میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ مفسدات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، اور یہ لفظ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ بازو کا کلوز کر دینا، ٹخنوں کا کے لیے پینٹ کو اوپر بند کر دینا، یہ فولڈ کر دینا، یہ حقیقت میں کوئی فرائض بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹخنوں سے سلوار ہو، تہ بند ہو، پینٹ ہو، جو لباس ہے، کیونکہ یہ علاقائی لباس ہیں۔ اب سعودیہ کے اندر گاؤن ہے تو گاؤن ایسا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پھر رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں افریقہ میں گیا تھا، وہاں پینٹ شرٹ لگتی ہے، تو وہاں یہ کوئی لباس پاکستانی اور خصوصی طور پر یہ بر صغیر کے اندر شلوار قمیض چلتی ہے، تو کبر کی علامت نہ سمجھی جائے، تکبر جس میں نہ ہو۔ اصلاح بھی کسی عالم دین نے کی تھی، کالج لائف میں تھے تو میں گیا، میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے عصر کی نماز پڑھی، سٹار اکیڈمی میں ایم کیٹ کا ٹیسٹ دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ساتھ میں مسجد تھی، تو جب میں نے نماز پڑھی، یونیفارم پہنا ہوا تھا، تو میں نے اپنی فولڈ کی، آستین شاید میری فولڈ تھی یا پینٹ فولڈ تھی، جو بھی تھی، تو لیکن انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بات کی، بٹھا کے سمجھایا، بیٹا یہ کف الباب ہے، یعنی مکروہات میں دو قسم کے مکروہ ہیں، ایک ہو جائے تو واجب الاعادہ نہیں ہے، ایک اگر مکروہ ہو جائے تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس کو لٹانا ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی، عالم لفظوں میں تنزیہی اور تحریمی دونوں کہتے ہیں، یہی لفظ انہوں نے استعمال فرمائے تھے، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہو یا آپ کی ٹی شرٹ ہے بازو ادھر تک ہے، مجبوری ہے، آپ کی نماز ہو جائے کہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر آپ کا بازو پورا ہے پھر آپ فولڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہے کہ واجب الاعادہ دوبارہ پڑھیں۔ اور ایسے ہی پینٹ کے بارے میں کہا کہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تکبر کی علامت نہیں ہے، آپ کی یونیفارم نماز ہو جائے گی، اگر ٹخنوں سے اوپر ہے
تو یہ واجب الادا ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ الٹے کپڑے نہ ہوں. ایسے انہوں نے ساتھ میں مجھے یہ بھی فرمایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ انہوں نے کہا کہ جیسے نوجوان فیشن کرتے ہیں, فیشن کے طور پر بال زلفیں رکھ لی, جی جی, جب اس کو باندھ لیتے ہیں, کلپنگ کر لیتے ہیں, پونی بنا لیتے ہیں, وہ بھی اسی, انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایک ہی جگہ میں ہے کہ اس کی بھی نماز واجب الادا ہے دوبارہ پڑھنے کے, کھلے بال ہو. عورت کے لیے ہے کہ وہ باندھ کے پڑھے, مرد کے لیے. ماشاءاللہ جی, یہ گفتگو ہماری بہترین انداز کے ساتھ چلی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے دین کو, وہ کیسے کہتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے گزارا ہوا ایک لمحہ, حضور کا فرمان ہے کہ 70,000 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. لمبے لمبے قمیصیں پیچھے, حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں. یہ کبر ہے, یہ غرور ہے, یہ بڑائی ہے, یہ فیشن نہیں ہے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ فیشن, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرمایا. جب یہ آرڈر دیا کہ آپ کے ٹخنے جو ہے, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو حالات تھے زیادہ تر لوگ تو یہ ایسا کرتے. جب مسلمان ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرماتے تھے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے جو ہے نا ان سے اوپر چادر, تہبند یا گاؤن یا یہ سلوار یا یہ ہونی چاہیے, تو اگر فخریہ طور پر نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے. نماز نعوذ باللہ کوئی وہ نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ ہے اس میں کراہت آ جاتی ہے. مکروہ کہتے ہیں کراہت کو. جیسے ایک بندہ دودھ پی رہا ہے, اس کے اندر بلائی پڑی ہے یا کوئی مٹی یا خاک یا تنکا آ جاتا ہے, وہ اس کو مکروہ سمجھتا ہے, یار یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کرا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, جیسے قرآن کہتا ہے. کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کو مکروہ لگتی ہیں, اچھی نہیں لگتی, حالانکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں. ان میں سے یہ چیز بھی ہے. اگر اس نے کلوز جان کے کیا ڈیورنگ ادا کر دیا ہے, وہ اس کو جائز نہیں ہے. البتہ اس نے شرط سمجھا, یہ میں نے جی اوپر کرنا ہے, یہ بھی اس نے غلط کیا ہے. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ ڈریس پہن کے جاؤ عام معاشرے میں, عام سوسائٹی میں یا عام گیدرنگ میں, عام شادی فنکشن میں, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے جیسا لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی لے کے آئیں. ہاں جی بہتر. اگر وہ اس نے ٹخنے کے اوپر کلوز کر لیا ہے, یہ الٹا اس نے مکروہ سے بار مکروہ کر دیا ہے, کیونکہ اس نے فخر سے تو کیا نہیں تھا, اس کا ڈریس ہے. یہ صرف نماز کے اندر نہیں, ویسے بھی انسان کا تقاضا ہے, یہ مسلمان کا یہ شیوا اور علامت ہے کہ اس کی سلوار, اس کی پینٹ, اس کی چادر, اس کے جو بھی لباس ہے وہ ٹخن سے اوپر ہونا چاہیے. تو نماز میں اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر ہو جائے, پہلے ہو گیا ہے تو سب سے بہتر ہے, مگر اس کو الٹ کر کے لپیٹنا یہ مکروہ در مکروہ ہے. اسی طرح یہ جیسے آپ مار رہے تھے کہ بازو کا اس کو کلوز کر کے اس کو کونیوں کو نکال دینا, یہ کونیوں کو نکالنا یہ بھی مکروہات نماز ہے. لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ تک پیغام پہنچے, دین سیکھیں اور پیورٹی کی جانب آئیں, خالص مخلص دین کی جانب آئیں. اب مسائل تو بہت ہیں نا, ٹی آر پی لینے کے لیے, وائرل کرنے کے لیے, اب جدید مسئلے ایسے طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں, مباشرت کے حوالے سے طرح کے لائیو کال اپنے بٹھا کے کر دیتے ہیں. اس طریقے سے بچتے ہوئے, آداب میں رہتے ہوئے, اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو بڑھانے کے لیے یہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے. یہ پہلا ایپیسوڈ تھا آپ کے سامنے. دعا کریں انشاءاللہ حضرت صاحب سے بھی. اب آپ اپنے کومنٹس بھی نیچے لکھ کر اپنے ذاتی تجربات یا اس حوالے سے, تاکہ اس موضوع کے اوپر مزید بھی ہم گفتگو کر سکیں اگلے پروگرامز میں.